یہ اس بات کا مجھے رہ رہا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ہماری یوتھ انٹلیکچولی اتنی اسٹرانگ ہے، اس کے علاوہ اتنی محنت کرتے ہیں وہ کہ مطلب جہاں ایک طرف پوسٹ ماڈرنزم ٹائپ کے فلسفے کو تسلیم کیا گیا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایتھیزم کی طرح کے نظریات کا چرچا ہے، اس کے اندر وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کو سمجھیں، اس کے اندر محنت کریں، اس کو ڈفرینٹ نظریات کو وہ سیکھنے کی کوشش کریں. تو اس میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ یوتھ ایسا وہ کیا کام کریں یا ایسی کون سی چیزیں جن سے وہ اویئر رہیں جس سے ان کی یہ جو جستجو ہے اس میں قدر آسانی ہے. میں تو اس موضوع پر تسلیم گفتگو کر چکا ہوں. میرے نزدیک جب آپ کسی چیز کو جاننا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ پہلے طے کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھنے یا اس کو جاننے کے اصل سورسز کیا ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس کی کسی چیز کے بارے میں بالکل ہی ناواقف آدمی جو باتیں کہہ دے اور آدمی کو غلط رائے قائم کر لے. کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ محض گپ شپ کے انداز میں کچھ خبریں نشر فرما دیں اور اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے. اور ہر آدمی جو سنجیدہ طالب علم ہے وہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی چیز اگر سیکھنی یا سمجھنی ہے تو کہاں سے سیکھنی ہے سمجھنی ہے. ان سورسز کو متعین کرنا چاہیے. دین کو جاننا ہے تو اس کے سورسز کیا ہے، کسی اور علم کو سیکھنا ہے اس کے اصل ماخذ یا سورسز اس کو آپ کہتے ہیں کہاں پائے جائے. پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے. وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، وہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی ماضی کا علم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل سورس کو متعین کرنا ضروری ہے. سائنس میں بھی، سماجیات میں بھی، روحانیات میں بھی، ہر علم میں پہلی ضرورت یہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو تصورات آدمی نے قائم کیے ہوں، خواہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، ان کو ایک طرف رکھ کے چیزوں کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے. انسان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ انلرن کرے. جو چیزیں وہ پہلے جانتا ہے ان کو آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن علم کے معاملے میں یہ پری ریکوزٹ ہے. یعنی جب آپ کسی چیز کو سیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جو کچھ آپ پہلے جانتے ہیں اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور پھر کوشش کیجیے کہ آپ بالکل براہ راست سمجھیں وہاں بات کیا ہے، کیسے بیان کی گئی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کی ریزننگ کیا ہے. یہ دوسری چیز بھی بہت ضروری ہے. اس کی کوئی مشقیں ہیں سر؟ مطلب یہ کس طریقے سے انسان کو یہ اچیو کرنا چاہیے؟ مطلب وہ بس کانشیسلی اس بات کو اویئرنیس ہو اس کے پاس کہ میں اپنی چیز کو انلرن کر کے، اور جو چیزیں انسان جانتا ہے ان کو وہ جانتا ہی ہے، یعنی اسے معلوم ہوتا ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پر ایک نگاہ ڈالے گا کہ میں یہ کیسے جانتا ہوں تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کوئی چیز کہاں سے سنی ہوئی ہے، کہاں سے سمجھی ہوئی ہے. وہ اس کو ایک طرف رکھ دے اور جن سورسز سے اب وہ کوئی چیز سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بغیر کسی تعصب کے ان کا مطالعہ کرے، ان کو جاننے کی کوشش کرے. اور دوسری جو لازمی چیز ہے وہ یہ ہے. تیسرے یہ کہ ہر چیز جب آپ چھوڑتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں اس سے متاثر ہوتی ہیں، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. یعنی نتیجے کے لحاظ سے نہ چیزوں کو لینا چاہیے نہ ترک کرنا چاہیے. یہ خیال کر کے کہ اگر میں نے یہ بات چھوڑ دی تو یہ ہو جائے گا اور مان لی تو یہ کرنا پڑے گا. تو جب تک آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو جاتے کسی حق کے لیے بھی انسان کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. یہ لازمی اور ضروری چیز ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ جانتے ہیں اس میں اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے، یعنی کسی کتاب کو سمجھنے میں، کسی نقطہ نظر کو سمجھنے میں،
پرانے مفکرین کی کسی چیز کو سمجھنے میں، تو وہاں اپنے زمانے کے اگر لوگوں میں سے انتخاب کرنا پڑے تو وہ انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ سننے کو تو ہر شخص کو سنیں، پڑھنے کو ہر شخص کو پڑھیں، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کے زمانے میں ایسے کون سے لوگ ہیں کسی خاص علم میں، وہ دین ہے یا کوئی اور علم ہے، جو واقعتاً اسی طرح سے جیسے میں نے پہلی چیزیں بیان کی ہیں چیزوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ ان سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جاننے کا طریقہ یہی ہے کہ بہترین لوگوں کا انتخاب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ایسے لوگ ہر دور میں پیدا کرتا رہتا ہے۔ جی، بس یہ چند چیزیں جن کا اگر خیال رکھیں تو امید یہی ہے کہ اللہ بھی توفیق دے گا، صحیح راستہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے لیے جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی، وہ ہم بار بار کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں کرتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ نہ سیدھے راستے کو پانا اتنا آسان کام ہے، نہ اس پر قائم رہنا آسان ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ بندے کا ہاتھ پکڑے۔ بالکل، بہت شکریہ۔